فحشا کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ میں کافی زیادہ وسعت پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے دو معنی جو ہے وہ بڑے نمایاں ہیں، ایک بے حیائی اور دوسرا بخل، یعنی کہ لیوٹنس اور سٹنجینس۔ ابھی ہم سب سے پہلے اس کی بے حیائی کے حوالے سے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جسم فروشی، فحش حرکات، جنسی محرکات و افعال وغیرہ۔ جنسی بہراوری اور بدکاری کے لیے یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے غلط ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو برہان ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے اس کو نہ دیکھ لیتے۔ لولا ان رأى برہان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برائی اور بے حیائی سے روک دیا، ان کا منہ اس طرف سے موڑ دیا۔ تو یہاں جو لفظ فحشاء استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر، تو وہ اسی جنسی بہراوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ موجود ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا کہ جب وہ برائی کا ارتکاب کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی حالت پر پایا۔ کیوں؟ واللہ امرنا بہا، کیونکہ اللہ نے ایسا حکم دیا۔ یہ جو آیت میں نبی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کفار کی طرف کہ جو برہنہ حالت میں کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ واللہ امرنا بہا، کیونکہ اللہ نے ہی ایسا حکم دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کیا نبی ان کو کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی فحاشی کا بالکل بھی حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ اکثر ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو بڑی بڑی فلموں میں کام کرتے ہیں یا ڈراموں میں کام کرتے ہیں یا گانے گاتے ہیں، ان کی زبان سے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ تو یہ آیت جو ہے اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی فحاشی اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فحاشی کا حکم قطعاً نہیں دیتا۔ بالکل اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو کچھ یوں کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے شک اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے اس فحاشی کو، چاہے وہ ظاہری فحاشی ہو یا چھپی ہوئی فحاشی ہو۔ یہاں تو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس فحاشی کو حرام کر دیتا ہے، تو وہ فحاشی جو علل اعلان کی جائے، اللہ تعالیٰ کیسے اس چیز کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جسم فروشی، ضمیر فروشی، سمگلنگ، منشیات فروشی یا قمار بازی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی فحشاء کے ضمن میں آتے ہیں۔ اب دوسرا معنی جو فحاشی کا آتا ہے وہ سٹنجینس یعنی کہ بخل ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر، یہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ یہاں جو فحاشی ہے وہ بخل کے معنوں میں آیا ہے۔ اب بخل کے حوالے سے اگر ہم جائیں تو بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دولت دی ہے تم اس کو چھپا کر رکھتے ہو، اس کو سنبھال کر رکھتے ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، اور تمہیں اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں پیسے دے دیے یا کسی کی ضرورت کو پیسے دے دیے، یا وہ جو حق اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مال میں رکھا ہے اگر تم کسی کو دے دو تو تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مال میں کمی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی شیطان کا وسوسہ ہے اور اس کو بھی فحشاء بولا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فحشاء کا لفظ جو ہے وہ دو واضح معنوں میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ایک جو تو ہے وہ تو جسم کی بہراوری کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بخل کے حوالے سے ہے، جسے سٹنجینس یعنی کہ کنجوسی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو غور کریں تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں۔ جہاں یہ اخلاقی برائی ہے وہاں یہ معاشرتی برائیوں کے دروازے بھی کھولتی ہیں، کیونکہ جو جنسی بہراوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بخل کو بھی ساتھ رکھا جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر جو سرکولیشن آف منی جو ہے جب نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ اسی بہراوری کی طرف جائے گا۔ اگر معاشرے کے اندر بخل نہیں ہے اور جو دولت میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا، جس میں قریبی رشتہ دار ہو گئے، جس میں ہمسائے ضرورت مند جو ہیں وہ ہو گئے، چاہے وہ اجنبی ہوں چاہے وہ جاننے والے ہوں، جب یہ ساری چیزیں معاشرے میں سرکولیٹ کرتی رہیں گی اور ایک مناسب طریقے سے پیسہ معاشرے میں سرکولیٹ کرتا رہے گا تو دونوں طرح کی جو فحاشی ہے اس کی روک تھام ہوگی۔ اور یہ لفظ ہر لحاظ سے
جو کیپٹلزم ہے اس کی بھی نفی کرتا ہے، جو آج سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ لبرلزم کی بھی نفی کرتا ہے کہ جس میں مادر پیتر آزادی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور یہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ چاہے وہ کسی قسم کی فحاشی کو اختیار کرے، لیکن اسلام جو ہے وہ معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ انسان کی جو بیسک نیچر ہے، انسان کی جو فطرت سلیم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ کرپٹ نہ ہو جائے، اور یہ فحاشی جو لبرلزم کی شکل میں پائی جاتی ہے کہیں یہ انسان کی معاشرے کی سیکنڈ نیچر نہ بن جائے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو فحاشی کا حکم ہے یہ شیطان دیتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہرگز نہیں ہے۔ آج مسلم معاشروں کے اندر بھی جو شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں یا تہوار ہوتے ہیں وہاں فحش حرکات جو ہے وہ ایک کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں میں باقاعدہ طور پر ایسے فیسٹیولز منائے جاتے ہیں یا ایسے کنسرٹ ارینج کیے جاتے ہیں جو بالکل ان فحش حرکات کو آگے پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ قطعاً کسی بھی لحاظ سے اسلامی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔